دیکھیں اجتہاد جہد سے ہے. جہد یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، تلاش کرنا. یہاں پر جس کوشش کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے مقرر کردہ جو احکام شرعی ہیں ان احکام شرعیہ کو ادلہ سے حاصل کرنے کی خاطر آپ جو کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو اجتہاد کہا جاتا ہے. اور وہ ادلہ کیا ہیں؟ وہ ادلہ قرآن و سنت وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، جو بھی مثلا ادلہ وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں. تو ایک فقیہ، جو اس کو آپ فقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو آدمی یہ اجتہاد کر لے وہ مجتہد ہے. اسی طرح وہ جو اجتہاد کا جو موضوع ہے وہ علم فقہ ہے، فقہ کے اندر وہ کر لیتے ہیں. اور علم فقہ کا جو موضوع ہے وہ انسان کی زندگی کے تمام عملی مسائل سے مربوط ہیں، چونکہ فقہ کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو فقہ کے دائرے سے باہر ہو. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، یہ سب جو ہے وہ فقہ کے دائرے میں ہے. یعنی یا یہ حرام ہے، یا یہ حلال ہے، یا یہ مستحب ہے، یا یہ مکروہ ہے، یا واجب ہے. جو بھی مثلا علم فقہ کے اندر احکام تکلیفیہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں ان کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اب یہاں پر جب ہم ایک دین کے پیروکار ہیں، دین کے اندر موجود ہیں، تو خود دین کی تعلیمات بھی یہ کہتے ہیں، انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے عمل کو دین کے مطابق انجام دینے کی کوشش کر لیں. اور دین کے مطابق انجام دینے کے لیے یا تو یہ ہے کہ آپ خود قرآن و سنت کے اندر اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت وغیرہ سے احکام الہی کو حاصل کرنے کی استطاعت اپنے اندر پیدا کر لیں. اگر ایسا کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات، آپ خود مجتہد ہیں، آپ کو کسی اور کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو پھر اگر کچھ لوگ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کی قرآن کو سمجھنے کے لیے، سنت کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے، اور پھر وہاں سے وہ آپ کے لیے احکام شرعیہ کا استنباط کر کے، ٹھیک ہے، اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی کو اپنی جانب سے نہیں، حکم الہی کو آپ کے سامنے اگر آسان الفاظ میں کھول کر اگر بیان کر دیتے ہیں، تو پھر یہاں پر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو نہیں جاننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے جو ہے تعلیمات الہیہ کو جاننے کے بعد اس کے اوپر عمل کر لیں. اور یہ جو بات دوسرا آدمی جو اس کی بات مان رہا ہے یہ تقلید ہے. ٹھیک ہے، اور جس نے اپنی کوشش سے، محنت سے اس کام کو انجام دیا ہے وہ مجتہد ہے. تو بس یہ مقلد ہے اور وہ مجتہد ہے. اچھا، اس میں اب یہ کنڈیشن کہ فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری باغ دوڑ جو ہے نا ان کے ہاتھ میں اب دے دی ہے، اب سب چیزوں کی ذمہ دار یہی ہیں، اب مجھے کوئی ریزننگ نہیں کرنی ہے، انہوں نے مجھے کوئی بات بتا دی، بس اندھا مجھے اب فالو کرنا ہے. دیکھیں یہاں پر اندھی تقلید کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، علم اس کے اندر تقلید کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر ضروری ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں پہلے ان کا اجتہاد آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے، ادلہ کے ذریعے ثابت ہو جائے. جب ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کو بھرپور انداز میں اس سے استنباط کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے، اور دیگر جو شرعی اصول ہیں جن میں تقوی وغیرہ ہے، دینداری ہے اور دین کی اطاعت ہے، مولا کی پیروی ہے، وہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجتہد ہیں، اجتہاد کی اہلیت اور صلاحیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ان کے یعنی ایویلویشن سب سے پہلے آپ خود کریں گے، ایویلویشن کی بنیاد کے اوپر فالو کریں گے.